مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی سے بے قصاں چارہ ساتھ دے کر بندہ ہم غریبوں کے بے نثار حکیموں کی سرور شہریار کرم تاجدار کرم و بہار شفاعت شب اسرا کی دنیا نوشے قدر جنت دانائے سبل المولائے ختم الرسل خسرو خوما سیاہ علامہ وجہ الفقا بزر اللہ المکنون سر اللہ المغنون عالم ما کانا وما یکون آب و دل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع سعادت مقرع سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات تھوڑا ساؤنڈ محمد مصطفیٰ ارواحنا خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وصحبك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے نہیں وہ تمہیں نگاہ والا خدا کی رحمت جلوہ فرما غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر کوئی حامی نہ کوئی آور بتا دو آقا میرے پیغمبر کے سخت و مشکل جواب میں ہے خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آقا شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے وہ گل ہے لبائے نازم کے ہزار چڑھتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے بدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب دینا رضا کا کوئی حساب نہیں ہے آج کی یہ محفل عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے انعقاد پذیر ہے مجھ سے پیشتر ہمارے عزیز حضرت مولانا محمد صادق رضوی صاحب سے آپ نے ان کا خطاب سماعت کیا اور تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں آپ سب سے میری گزارش ہے اگر آپ واقعی کچھ سننا چاہتے ہیں تھوڑی دیر تو اپنے موبائلوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنی جیب میں رکھنے بڑی بڑی شو کرتے نہیں دیکھیں مجھے آپ کا یہ مرشد پڑھنا بہت پسند آتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرتے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے یعنی اللہ رب العزت کے جو جہنم کی آگ جلا رہے ہیں دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز یہ جو دنیا کی آگ اس سے 70 درجہ زیادہ اس میں حرارت ہے اس پہ تیزی ہے اللہ فرماتا ہے اس آگ کا ایندھن لکڑی نہیں ہے اس آگ کا ایندھن کوئلہ نہیں ہے بلکہ اللہ ارشاد
فرماتا ہے اس آگ کا جو جہنم کی آگ ہے وہ انسانوں سے جلتی ہے، وہ انسانوں سے بھڑکائی جائے گی، وہ پتھروں سے بھڑکائی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کی آگ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں 1000 سال تک اللہ نے جب جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے تو وہ سرخ ہو گئی، یعنی لال ہو گئی۔ ذرا غور فرمائیں، عورتیں چولہا سلگاتی ہیں تو حرارت کا عالم کیا ہوتا ہے، ہم چولہا جلاتے ہیں تو حرارت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ جس جہنم کو 1000 سال تک اللہ نے بھڑکایا ہو، اللہ کی طاقت کا اندازہ کرو، اللہ کی قوت کا اندازہ کرو۔ جس اللہ نے 1000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہو، اس جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا، اس کی تیزی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں 1000 سال تک کے جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا، وہ سرخ ہو گئی، وہ لال ہو گئی۔ فرماتے ہیں پھر مزید 1000 سال تک یعنی 2000 سال تک بھڑکایا گیا، وہ سفید ہو گئی۔ پھر فرمایا 1000 سال اور یعنی 3000 سال تک جب اس کو بھڑکایا گیا تو وہ کالی ہو گئی، وہ سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ میں کوئی روشنی نہیں ہے، جہنم کی آگ میں کوئی اجالا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جس پہ پتھر ڈالے جائیں تو پگھل جائیں، جس پہ پہاڑ ڈالے جائیں تو پگھل جائیں۔ ذرا غور کرے میرے بھائیوں، اور اگر بہنیں بھی موجود ہیں، مائیں بھی موجود ہیں، ان سے میں توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جس کے پہاڑ پگھل جائیں گے، جس کے پہاڑ پگھل جائیں گے، اس میں ہمارے جسم کا کیا ہوگا؟ ہمارا جسم تو دنیا کی آگ سے بھی جل جاتا ہے، ہمارا جسم تو دنیا کی آگ سے بھی پگھل جاتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز و ترار وہ جہنم کی آگ، اللہ اکبر، جو آگ اللہ ایسی دردناک اور خطرناک آگ ہے جس پہ پہاڑ پگھل جائے، اللہ اکبر، اس میں ہمارے جسم کا کیا بنے گا؟ ایسی آگ سے بچنے کے لیے اللہ نے حکم دے رہا ہے کہ تم بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی تم ایسے کام مت کرنا، ایسے راستے پہ نہ جانا جس راستے پہ چل کر تم جہنمی بن جاؤ۔ اللہ نے 2 راستے ہمیں بتائے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اللہ اندازہ فرمائے، مجھے بتائیے اگر کوئی بندہ کتنا بھی متقی ہو، کتنا بھی دانشور ہو، کتنا ہی عقل مند ہو، اگر وہ ممبئی کے راستے پہ جا رہا ہے تو کیا کبھی وہ کلکتہ پہنچ سکے گا؟ اور اگر وہ کلکتہ کے راستے پہ جا رہا ہے تو کیا وہ ممبئی پہنچ سکے گا؟ نہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ ہم نے کون سا راستہ چنا ہے؟ ہم نے کون سا راستہ چنا ہے؟ اللہ اکبر، ہم نے کون سا راستہ چنا ہے؟ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میں تو دعا کرتا ہوں صرف یہ بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ اللہ میرے آقا کی پوری امت کو جنت عطا کرے۔ اس لیے کہ اگر اللہ محبوب کی ساری امت کو جنت دے تو ہمارا بغلطہ کیا ہے؟ اس کے کرم کی بات ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو زیادہ بندوں کو جنت دے گا تو میرے لیے کوئی کمی ہو جائے گی۔ اس کی جنت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی جنت بہت وسیع ہے، اس کی جنت بہت بڑی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ہم نے کون سا راستہ چنا ہے؟ سب جنت کے متلاشی ہیں، سب جنت سے محبت کرتے ہیں، سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، مگر جنت میں جانے کے لیے راستہ تو کوئی چننا پڑے گا۔ راستہ کون سا چنا ہے؟ اللہ اکبر، بہت افسوس کی بات ہے اگر کوئی بندہ ممبئی کا راستہ پکڑ کر دعویٰ کرے کہ میں نے جانا کلکتہ ہے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، کتنا پاگل ہے، کتنا بیوقوف ہے، ممبئی کے راستے پہ چل کے کلکتہ جانے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ آپ بتائیں جب ممبئی کے راستے پہ چلنے والا کلکتہ نہیں پہنچ سکتا تو جہنم کے راستے پہ چلنے والا جنت میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہم نے راستہ کون سا چنا ہے؟ جہنم کا راستہ چنا ہے، اس لیے کہ نشہ جو کر رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو حرام روزی کما رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو شراب پی رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتے وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے
کرتے وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں. راستہ تو جہنم کا چنے ہو, جنت میں کیسے پہنچو گے؟ اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہو میرے بھائی, اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. شیطان نے فکر کو اغوا کر لیا, ہمیں شیطان نے لوٹ لیا. آؤ جنت کے راستے پر چلیں. جنت کا راستہ کون سا ہے؟ عقیدے کے معاملے میں صرف اور صرف اہل سنت کا راستہ, اہل جنت کا راستہ, جنت کا راستہ ہے. بندوں کی محبت کا راستہ جنت کا راستہ ہے. اہل بیت کی محبت کا راستہ جنت کا راستہ ہے. صحابہ کا راستہ محبت کا راستہ جنت کا راستہ ہے. رمضان کے روزوں کا راستہ جنت کا راستہ ہے. سچ بولنا جنت کا راستہ ہے. نگاہوں کی حفاظت کرنا جنت کا راستہ ہے. میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا کہہ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے حد میں عشق رکھے شہشداد لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں میرے بھائی جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. اللہ کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. جہنم میں اتنے خطرناک عذاب, ایسے ایسے عذاب ہیں جہنم کے اندر. اللہ کے رسول نے اس کو دیکھ کر بیان فرمایا, حضور نے شب معراج دیکھ کر بیان فرمایا جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکے. بہت سی باتیں میں بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ میرے پاس 1 گھنٹے کا وقت تھا جس میں سے 15 سے 20 منٹ جا چکے. تھوڑی دیر میں نے آپ کے سامنے بات کرنا ہے لیکن آپ توجہ سے سننا, غور سے سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جب جہنم کو دیکھے تو اس میں بہت سے عذاب دیکھے. مثلا اللہ کے رسول علیہ السلام کو تسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو خون اور پیپ کے دریا میں بوتل کھولتا ہوا خون ہے. جہنم کے اندر کھولتا ہوا پیپ پر خون ہے اور وہ اسی کے اندر ڈبکیاں لے رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو میں جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام کھایا کرتے ہیں, حرام کا لقمہ کھاتے تھے. آج لوگ لاٹری کھیلتے ہیں, لوگ گیرم کھیلتے ہیں, لوگ جوا کھیلتے ہیں, لوگ تاش کے پتے کھیلتے ہیں, لوگ شرطیں لگاتے ہیں. فرض کے جوا کی جتنی قسمیں علماء نے بیان کی ہیں سب حرام ہیں. حرام طریقے سے جو بھی روزی کماؤ گے جہنم کے اندر خون اور پیپ کے دریا کے اندر ڈبائے جاؤ گے. اور جو ایک لقمہ حرام کا کھائے 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. اگر اسی حالت میں وہ مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے. آج لوگ موبائل چوری کر رہے ہیں, کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں, لوگ جھوٹ بول کے کما رہے ہیں, دھوکہ دے کے کما رہے ہیں, مال میں ملاوٹ کر کے کما رہے ہیں. اپنے مذہب میں اس کی گنجائش نہیں. حلال سے کماؤ, حلال میں برکت ہے, برکت. اللہ نے حرام میں برکت نہیں رکھی, اللہ نے حلال میں برکت. حرام کمانے والے کے پاس مال زیادہ آ سکتا ہے مگر اس کو کبھی سکون نہیں رہے گا. کتنے اچھے سے پورا مجمع سن رہا ہے, یہ چند بھائی شور کر رہے ہیں. حلال ہمارے لیے لازم ہے. طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پہ حلال کا طلب کرنا فرض ہے. حلال میں برکت ہے. آپ دیکھو فرعون نے حرام اور نمرود نے حرام کام کیے. آج نہ فرعون ہے نہ نمرود ہے نہ اس کی دولت ہے, لیکن حضرت عثمان غنی نے حلال کے ذریعے سے روزی کمائی. عثمان غنی دنیا سے چلے گئے مگر حضرت عثمان کی دولت آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آپ جب مدینہ منورہ جاتے ہو تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے جو ان
کے مال سے جو حرم کے لیے بلڈنگیں وقف کی گئی ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان کی طرف سے یہ بلڈنگ حرم کے لیے وقف ہے، یعنی دولت عثمانی آج بھی موجود ہے۔ سچائی سے کماؤ، دیانتداری سے کماؤ، حلال سے کماؤ، تھوڑی دیر میں ترقی ہوگی، لیکن ایسے ترقی ہوگی کہ وہ ترقی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حرام کے ذریعے سے جلدی جلدی ترقی ہوگی، لیکن اس کے بعد آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ حرام جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی سے چلا جاتا ہے، اس لیے حلال ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، حرام ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر میں نے خون اور پیپ کے دریا میں حرام کھانے والوں کو ڈوبتے دیکھا، ان کو ڈبکیاں لیتے دیکھا۔ اس کے بعد میرے آقا اور تم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جاد رحمت مالک کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جن کے ناخن لوہے کے ہیں، لوہے کے ناخن ہیں، اور لوہے کے ناخن سے وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اندازہ کریں اگر کسی کے ناخن ہو اور ناخن ہمارے اپنے ناخن ہوتے ہیں، ہم اس سے کھجا لیتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، زخم ہو جاتا ہے۔ لیکن ان ناخن کی بجائے، انسانی ناخن کی بجائے اگر کسی کے ناخن لوہے کے ہو جائیں، کسی کے ناخن جو ہے لوہے کے ہو جائیں، تانبے کے ہو جائیں، پیتل کے ہو جائیں، اور وہ اپنے منہ کو نوچے، اپنے سینے کو نوچے، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر! صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے یہ سنا تو حیران ہو گئے، اور جب میرے آقا نے فرمایا یہ منظر میں نے دیکھا تو میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت میں وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر چغل خوری کیا کرتے تھے، یعنی اندر کی بات ادھر لگایا کرتے تھے، اور لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، یعنی پیٹ پیچھے لوگوں کی برائی بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! آج یہ دونوں چیزیں ہمارے درمیان عام ہیں۔ پہلے عورتیں غیبت کرتی تھی، اب مرد بھی غیبت کرتے ہیں۔ پہلے عورتیں چغلیاں کرتی تھی، اب مرد بھی چغلیاں کرتے ہیں۔ ادھر کی بات ادھر لگانا اس کو چغلی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چغل خوروں پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے، جو ادھر سے سن کے ادھر لگاتے ہیں، ادھر سے سن کے ادھر لگاتے ہیں، مسلمانوں میں جدائی پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، میاں بیوی میں اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے چغل خوری کی وجہ سے، بھائی بھائی میں دنیا پیدا کی جاتی ہے چغل خوری کی وجہ سے، پیر پیر میں دنیا پیدا کی جاتی ہے چغل خوری کی وجہ سے، عالم عالم میں دنیا پیدا کی جاتی ہے چغل خوری کی وجہ سے۔ اگر چغل خوری بند ہو جائے تو امت کے 90% جھگڑے ختم ہو جائے۔ یاد رکھو ہمیں جوڑنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ کو توڑنا پسند نہیں ہے، اللہ کو جوڑنا پسند ہے۔ جو اللہ کے بندوں کو جوڑا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے جوڑ لیتا ہے، توڑا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ تفسیر خزائن العرفان کے اندر علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور پھوٹ پیدا کرے وہ شیطان کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ایکو کم کر دو تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان جدائی اختلاف پیدا کرے، فتنہ پیدا کرے، لڑائے مسلمانوں کو آپس میں لڑائے، وہ شیطان کی اولاد ہے، وہ شیطان کی ذریت سے ہے۔ دو دوستوں کے درمیان پھوٹ نہ ڈالو، دو بھائیوں کے درمیان پھوٹ نہ ڈالو، یہ چغل خوری کی نحوست ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اور جو چغلی سے بچے گا یعنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنے سے بچے گا، انعام کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو مار پیٹ کر کے کنویں میں ڈال دیا، اور ان کا کرتا اتارا اور بکری ذبح کر کے کرتے کو بکری کے خون میں بھگو کر کے روتے ہوئے آئے اور اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ثبوت کے طور پہ بھیڑیا بھی پکڑ کے لائے کہ یہی بھیڑیا کھایا، یہی نالائق کمبخت اس نے کھایا۔ یوسف یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو دیکھا اور بھیڑیے سے کہا او بھیڑیے تجھے میرے معصوم پہ رحم نہیں آیا؟ اتنا خوبصورت سا میرا ننھا یوسف تو کھا گیا، تجھے شرم نہ آئی، تجھے خیال نہ رہا؟ انبیاء جانوروں کی باتیں سمجھتے ہیں اور جانور انبیاء سے باتیں کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب نبی تھے تو بھیڑیے نے کہا
اے اللہ کے پیغمبر آپ بھی نبی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یوسف صدیق بھی نبی ہے، اور جانوروں پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کا جسم کھائے. کوئی جانور کبھی نبی کا جسم نہیں کھا سکتا، کوئی جانور کبھی نبی کا جسم نہیں کھا سکتا. زمین پر بھی حرام ہے کہ نبی کا جسم کھائے، اور جانور پر بھی حرام ہے کہ نبی کا جسم کھائے. میں نے آپ کے معصوم یوسف صدیق کو نہیں کھایا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا پھر میرے بیٹے کا کیا ہوا جب تم نے نہیں کھایا؟ کہا مجھے سب پتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، مجھے سب پتا ہے. تو یہ اب بیٹے تو کھڑے تھے، وہ سمجھ نہیں رہے تھے کیونکہ یہ جانور بات کر رہا تھا یعقوب علیہ السلام سے. تو جانور سے کہا، بھیڑیے سے، جب تجھے سب پتا ہے تو بتا میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا. کہا پتا ہے مگر میں بتاؤں گا نہیں، اگر بتاؤں گا تو یہ چگلی ہوگی، چگلی، اور اللہ کو چگل خور پسند نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. میں بھیڑیا ہوں مگر چگل خور نہیں ہوں، ادھر کی بات ادھر کرنے والا نہیں ہوں. میں چگلی نہیں کرتا تاکہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان جدائی پیدا ہو، نفرتیں پیدا ہو. یہ کام میں نے نہیں کرنا. اللہ کو اس بھیڑیے کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ بتا دیا گیا اصحاب کہف کا کتا جیسے جنت میں جائے گا، ویسے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا بھی جنت میں جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید امین القادری. جیسے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، امام غزالی لکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا بھی جنت میں جائے گا. مجھے بتاؤ اگر بھیڑیا چگل خوری سے بچ جائے تو اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے، اگر رسول اللہ کے غلام چگلی کو سے بچ جائیں تو اللہ ان کو جنت کیوں نہیں عطا کرتا؟ چگل خوری نہ تکبیر، میرے عزیز میرے بھائیوں، آج ہمارے گھر میں جو نفرتوں کا ماحول ہے، ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس کی سب سے بڑی وجہ چگلیاں ہیں. چگل خوری سے، ادھر کی بات ادھر کرنے سے دوستوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کے درمیان اور بچوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہے، بہنوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہے. بلکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر مسلمان کو ملانے کے لیے، اگر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ملانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول دو. وہ سچ جو مسلمانوں میں جدائی پیدا کرے، اس کی بجائے وہ جھوٹ جو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ملائے. اس کی حیثیت جھوٹ کی نہیں ہے. جیسے دو دوست لڑ رہے ہوں اور آپس میں لڑے تو تیل ڈالنے کے لیے یہ نہ کہو ہاں وہ تو تیری برائی کرتا تھا، یہ کیوں کہتے ہو، دور ہو جائیں گے. اس سے بہتر یہ کہو یا تو اس کے بارے میں غصے میں ہے، وہ تو تیری بڑی تعریف کرتا ہے، تیرے پیٹ پیچھے محبتوں کا اظہار کرتا ہے. ملا دو. اللہ کو ملانا، جو دو مسلمانوں کو آپس میں ملاتے ہیں اللہ ان کو احد پہاڑ سونا خیرات کرنے سے زیادہ ثواب دیتا ہے. لوگ تو میاں بیوی میں نفرت ڈالنے کے لیے قصے کرتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں. آج ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. چگلی پہ کنٹرول کرو. اور پھر غیبت بزدل لوگ کرتے ہیں. غیبت بزدل لوگ کرتے ہیں. غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کہیں جائے تو اس کا دل دکھے. یہ غیبت کیا ہے؟ الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا سے بھی برا کام ہے غیبت کرنا. پیٹ پیچھے کسی کی برائی مت کرو، بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے جو کسی کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. قیامت کے دن ان کے سامنے مردہ بھائیوں کا گوشت رکھا جائے گا. لوگ کھاؤ. کھا سکو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت؟ ہے کسی میں ہمت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی؟ مگر غیبت کرنے والوں کو ان کے مردہ بھائی کا گوشت کھلایا جائے گا. کیوں غیبت کرتے ہو؟ شیطان نے تمہیں غیبت میں مبتلا کر دیا. دنیا دار تو دنیا دار، ہم دیکھ رہے
رہے ہیں جنہیں مذہب کے ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ ہے، آج وہ طبقہ بھی شیطان کا اہل کار بنا مسجد میں بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہے، مدرسوں میں بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہے، جلسوں کے اندر غیبتیں ہو رہی ہے۔ ارے اتنا کہنا کسی کے پیٹ پیچھے کہ اس کی آستین تو بڑی لمبی تھی، بزرگوں نے کہا یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے، اس کی ناک تو بڑی چپٹی ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے، اس کا کرتا تو بڑا لمبا ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے، اس کا قد تو بڑا ناکا ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے۔ اور غیبت زنا سے بدتر ہے، اور غیبت کرنے والوں کو بھی جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ بہت اتراتے ہو جنتی ہونے پر، رسول اللہ نے اعلان کر دیا غیبت کرنے والوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری کہا کرتے تھے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے اپنی نیکی اس کے نام اعمال میں ڈالتا ہے اور اس کا گناہ اپنے نام اعمال میں لیتا ہے، یعنی نیکی تم کر رہے ہو ٹرانسفر کسی اور کے کھاتے میں کر رہے ہو اور اس کا گناہ اپنے نام اعمال میں لے رہے ہو۔ امام حسن بصری کہتے تھے اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا، کیوں؟ تاکہ میری نیکیاں میرے ماں باپ کے نام اعمال میں چلی جائیں، مگر چونکہ غیبت کرنا حرام ہے تو میں ماں باپ کی بھی غیبت نہیں کر سکتا کیونکہ غیبت کرنا حرام ہے۔ ذرا غور کریں، آج غیبت عام ہو رہی ہے، کسی کے پیٹ پیچھے، میں کہتا ہوں کسی کے پیٹ پیچھے کسی کی بات کرنے سے اچھا ہے کہ اتنی دیر تک ہم کلمہ شریف پڑھ لیں، اتنی دیر تک ہم درود شریف پڑھ لیں۔ آج ہمارے چہروں پہ نور کیوں نہیں ہے؟ غیبت کیوں؟ مشرکوں کے منہ میں اور مسلمانوں کے منہ میں کتنا فرق ہے؟ ذرا دیکھو اپنا منہ آئینے میں جا کے دیکھو۔ ایک دور وہ تھا کہ لوگ مسلمانوں کے چہرے دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے، آج ہمارے چہرے پہ وہ رونقیں نہیں ہیں، مومنانہ رونقیں نہیں ہیں۔ کاسمیٹک آئٹم استعمال کر رہے، خوبصورت داڑیاں رکھ رہے، خوبصورت ٹوپیاں پہ، لیکن وہ رونق نہیں ہے جو کبھی حضور غوث الاعظم دستگیر کے چہرے پہ دیکھی گئی، سبحان اللہ، جو کبھی سرکار غریب نواز کے چہرے پہ دیکھی گئی، جو کبھی امام اعظم کے چہرے پہ دیکھی گئی، جو حضرت محبوب الہی کے چہرے پہ دیکھی گئی۔ میرے بھائی اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو۔ اور کتنی بڑی بات کہہ دی گئی کہ غیبت زنا سے بری چیز ہے، زنا سے بچتے ہو تو غیبت سے کیوں نہیں بچتے؟ اور ایک بات یہ بھی، لوگ اتنے متقی ہو گئے، سو کارڈ متقی، کہ ساری غیبت کرنے کے بعد آخری میں کہتے ہیں اللہ توبہ، ہم غیبت کرنے کے لیے تھوڑی کہہ رہے تھے، ہم تو ایسی بات بتانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ تو اگر پیشاب کو شربت کہہ کے پیو گے تو کیا وہ پیشاب شربت ہو جائے گا؟ ساری غیبت کہہ کے بھی آخری میں کہتے ہو کہ ہم تو غیبت نہیں کر رہے تھے۔ عورتوں کی عادت خاص طور پہ پوری رات بیٹھ کے غیبتیں کرے گی اور کہے گی اللہ توبہ استغفار، ہم تھوڑی غیبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ہم کو بھی معاف کرے، اس کو بھی معاف کرے۔ ہم نے تو ایک دوسرے کو بتانے کے لیے کہا، اپنے زمانے کی رابعہ بننے والیوں، اس طریقے کے جھوٹ اور مکر سے کام نہیں چلتا۔ تم شوہر کے ساتھ مکاری کر سکتے ہو، اللہ کے ساتھ مکاری نہیں کر سکتے۔ تم دنیا کے ساتھ مکاری کر سکتے ہو، رب کی بارگاہ میں کسی کا مکر نہیں چلتا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہنم کے اندر مختلف لوگوں کو دیکھا، میں نے آپ کو بھی بتایا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کو جہنم کے اندر ابالا جا رہا ہے، جن جہنم کی آگ جوش دی جاتی ہے تو اوپر اٹھ کر کے آتے ہیں، پھر نیچے گر جاتے ہیں، ان کی چمڑیوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے ان کو چلانے کی آواز سنی، اتنا چلا رہے تھے کیونکہ ان کی چمڑی کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں کہ جو سج دھج کے اس لیے نکلتے تھے، مرد اس لیے سج کے نکلتے تھے کہ عورتیں ان کو دیکھ کر ان کے مکر میں مبتلا ہو جائیں، اور عورتیں اس لیے سج دھج کے نکلتی تھی کہ مرد دیکھ کر کے ان کے چکر میں پڑ جائیں، یہ ایک دوسرے کو اپنے چکر میں پھنسانے کے لیے سجتے تھے۔ یعنی سجنا گناہ نہیں ہے، سنورنا گناہ نہیں ہے، اچھے بن ٹھن کے رہنا گناہ نہیں ہے، اس نیت سے سجنا سنورنا کہ عورتوں کو اپنے جال میں پھانسے، اور عورتیں اس نیت سے سجے سورے کہ مرد ہمیں دیکھیں اور ہمارے مکر میں مبتلا ہو جائیں۔ ایسے مرد اور عورتوں کی چمڑیوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جائے گا، ان کی چمڑی آگ کی قینچی سے کاٹی جائے گی۔ ذرا تصور میں تو لائیں، ایک ڈاکٹر آپریشن کرتے وقت بے ہوش کرتا ہے، سن کرتا ہے، اس کے بعد اتنی نزاکت سے کاٹتا ہے، پھر درد کی دوائیں دیتا ہے، جلن کی دوائیں دیتا ہے، اس کے باوجود بھی ہوش میں آنے کے بعد
انسان بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتا ہے جب جہنم کی آگ کی قینچی سے کسی کا جسم کاٹا جائے گا، نہ بے ہوش کیا جائے گا، نہ درد کی دوا ہوگی، نہ کوئی سن کیا جائے گا، اس وقت تو تڑپنے کا عالم کیا ہوگا۔ سجدے سے کس نے منع کیا؟ لیکن شادیوں میں اس لیے بن سور کے جاتے ہو تاکہ لڑکیوں کو اپنے چکر میں پھانس لو، لڑکیاں اس لیے بن سور کے جائیں تاکہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ یہ اپنے مذہب کی تعلیم نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر آگ کے درخت ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم کے اندر آگ کے درخت ہیں اور آگ کے درختوں پر آگ کی شاخیں ہیں اور آگ کی شاخوں پر لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ جہنم کے اندر آگ کے درخت، تھوڑی توجہ غور کریں۔ ہو سکتا ہے شاید اس حدیث پاک کا آخری عنوان آگے میں نہ پڑھ سکوں، لیکن توجہ آپ کی خاص، بہنوں کی بیٹیوں کی خاص توجہ آپ کی بھی۔ جہنم کے اندر آگ ہی آگ ہے، اس میں آگ کے درخت ہیں، آگ کی شاخیں ہیں اور آگ کی شاخوں میں کچھ انسان ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کا دل دکھایا کرتے تھے، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کیا کرتے تھے، ماں باپ کے سامنے چلا چلا کر باتیں کیا کرتے تھے، ماں باپ کو ڈانٹا کرتے تھے، ماں باپ کو ستایا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیے اللہ اکبر، رسول پاک صاحب الاولاد مالک کونین شہنشاہ دارین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری چیزوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا اور بھی جہنم کا مشاہدہ بیان کیا۔ لیکن یہاں رک کر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جن گناہوں کا میں ذکر کر رہا ہوں کیا ہم لوگ اس میں مبتلا نہیں ہے؟ آج ماں باپ کو ڈانٹا جاتا ہے، ماں باپ کو جو ہے روب ان پر دبایا ڈالا جاتا ہے، ماں باپ کو اذیتیں دی جاتی ہے، ماں باپ کا دل دکھایا جاتا ہے۔ ارے وہ مذہب جس مذہب کے اندر کتے اور بکریوں کا بھی دل دکھانے کی اجازت نہیں دی گئی، آج اس مذہب کے ماننے والے لڑکے مذہب سے اتنا دور ہو گئے، لڑکیاں مذہب سے اتنا دور ہو گئی، اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں۔ اگر ماں باپ بیمار ہو جائیں اور ان کے دواخانے کا بل دینے کی بات آئے تو چار بیٹے ہیں، چاروں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، تیری ماں نہیں ہے تو بل دے، تیرا باپ نہیں ہے تو بل دے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی یاد رکھنا اللہ اکبر، ماں باپ کی خدمت سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ ماں باپ سے خرچ کرنے سے زیادہ سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ مسجد بنانے میں اتنا ثواب نہیں ملتا، مدرسے بنانے میں اتنا ثواب نہیں ملتا، جلسوں میں چندہ دینے میں اتنا ثواب نہیں ملتا، کسی پر خرچ کرنے میں اتنا ثواب نہیں ملتا۔ سب سے زیادہ ثواب اگر کسی چیز میں ملتا ہے تو ماں باپ کے خرچ کرنے میں ملتا ہے، ماں باپ کے خرچ کرنے میں اجر ہے، وہ کسی نیکی کا اجر نہیں بتایا گیا، یعنی کہیں بھی خرچ کرو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ کس میں خرچ کریں، اپنے مال کو کس میں خرچ کریں، تو اللہ نے پہلے نمبر پہ فرمایا تمہارے ماں باپ پہ خرچ کرو، سب سے پہلے نمبر پہ تمہارے ماں باپ ہے۔ آج ہم دوستوں پہ تو خرچ کرنا چاہیے، بچوں پہ تو خرچ کرنا چاہیے، بیوی پہ تو خرچ کرنا چاہیے، لیکن ماں باپ پہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ جب ماں باپ پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے دل چھوٹا کرتے ہو۔ یاد رکھنا جو ماں باپ کی خوشی کے لیے ان پہ خرچ کرے گا اللہ اس کی نسلوں کو مالدار کرے گا، اللہ اس کی سات پشتوں کو مالدار کرے گا، اس لیے کہ جو لمبی عمر چاہتا ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرنے والے کی عمر صرف 3 دن رہ جاتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے کی عمر صرف 3 دن بچتی ہے، تو ماں باپ کی خدمت کی برکت سے اللہ اس 3 دن کو کبھی 3 سال بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ! کوئی ڈاکٹر عمر نہیں بڑھا سکتا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر عمر نہیں بڑھا سکتا، بڑے سے بڑا عالم تعویذ دے کر عمر نہیں بڑھا سکتا، لیکن یہ ماں باپ کی خدمت ہے۔ اگر مرنے میں صرف 3 دن بچے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کی برکت سے اللہ 3 دن کی عمر کو 3 سال تک بڑھاتا ہے۔ اگر خدمت اور زیادہ ہے تو صرف 3 سال نہیں بلکہ اللہ 30 سال تک بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں، فقیہ ابو اللہ سمرقندی اس حدیث کو لکھ رہے ہیں،
حوالہ بھی نوٹ کرتے جائیں، اس سے نہیں سمجھے کہ میں یوں ہی کہہ رہا ہوں، یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ اتنے بڑے فقیہ، امام الفقہا، فقہ حنفی کی جب تاریخ مرتب ہوتی ہے تو فقیہ ابواللیث سمرقندی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ وہ عظیم ہستی ہے فقیہ ابواللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لکھ رہے حدیث پاک کہ 3 دن کی عمر 3 سال میں بدل جاتی ہے، اور کبھی خدمت زیادہ ہوتی ہے تو 3 سال 30 سال تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، دل دکھاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، اور اس کی عمر 30 سال ہوتی ہے تو اللہ 30 سال کو گھٹا کے کبھی 3 سال کر دیتا ہے، اور بدتمیزی کرتا ہے تو وہ 3 سال بھی 3 دن میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور انسان جلدی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ غور فرمائیے، آج کے لڑکے بوڑھے ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ علماء آ جائیں، مشائخ آ جائیں، سادات آ جائیں، بزرگ آ جائیں، ان کے ہاتھ چومنے کے لیے ہزاروں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، ہم منع نہیں کرتے، بالکل منع نہیں۔ چومو سیدوں کے ہاتھ برکت ملے گی، چومو علماء کے ہاتھ برکت ملے گی، چومو پیروں کے ہاتھ برکت ملے گی، لیکن ان علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کسی بھی بزرگ کا ہاتھ چومنے میں وہ برکت نہیں ہے جو تمہارے ماں باپ کے ہاتھ چومنے میں برکت ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان بڈھے ماں باپ کو جو تم نے گھر کا کچرا سمجھا ہے، تمہارا سب سے بڑا مرشد تمہارے ماں باپ ہیں۔ تمہارے لیے کوئی دعا کر دے، اگر امین القادری دعا کر دے، یہ بزرگ لوگ دعا کر دے، اللہ چاہے تو دعا رد کرے، اللہ چاہے تو دعا کو قبول کر لے، اللہ کی مرضی پر ہے۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ جب وہ یوسف علیہ السلام کے خواب کو پورا کرنے میں 50 سال لگاتا ہے، 50 سال گزارتے، بے نیاز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا اثر ظاہر کرنے میں 50 سال لگاتا ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے دعا کرتے کہ اللہ میرے لوط کی قوم پر عذاب نازل نہ فرما، تو اللہ کہتا ہے ابراہیم تو میرا خلیل ضرور ہے، تو میرا پیارا ہے، لیکن اس کی قوم کے لیے دعا نہیں کرنا، لوط کی قوم کے لیے دعا نہیں کرنا، میں نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابراہیم خلیل جیسے کو دعا کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ دنیا میں 2 ہی ہستیاں ہیں جس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 سید الانبیاء کی دعا امت کے لیے، حضور کی دعا امت کے لیے۔ میرے نبی جب اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ رد نہیں کرتا۔ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ سبحان اللہ۔ سب کی دعائیں اجابت تلاش کرتی ہیں اور میرے نبی کی دعا کو اجابت ڈھونڈتی نظر آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس کی دعا کے لیے اجابت جھک جاتی ہے اس کو دعائے محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی دعا ہے، مگر وہی رسول فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں جیسے مفہوم حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، ویسے ماں باپ کی دعا ان کی اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اتنی قیمتی دعائیں چھوڑ کر کے کہاں بھٹکتے ہو؟ ماں باپ کی دعاؤں نے کسی کو ولی بنایا، ماں باپ کی دعاؤں نے کسی کو مالدار بنایا، ماں باپ کی دعاؤں نے کسی کو کتنی بلندی پہ۔ حضرت اویس قرنی جو اویس قرنی بنے یہ ماں کی دعا کی برکت ہے۔ مخدوم ماہمی جو مخدوم بنے ماں کی دعا کی برکت ہے۔ بایزید بستامی جن کے لیے حضرت جنید بغدادی کہا کرتے تھے کہ بایزید کو ولیوں میں وہ مقام حاصل ہے جو جبریل کو فرشتوں میں مقام حاصل ہے۔ یہ مقام حضرت بایزید بستامی کو کیسے ملا؟ ماں کی دعا کی برکت سے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ارے جن ماں باپ کی دعا سے ولایت مل جاتی ہے ان ماں باپ کی دعا سے روزی نہ ملے گی۔ روزی کے لیے بھٹکتے ہو، سب سے دعا کروا رہے ہیں، پنڈوا شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، کچھوڑا شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، مہاراجہ شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، اجمیر شریف جا رہے ہو دعا کروا رہے ہو، سب جگہ جاؤ کہیں منع نہیں ہے، لیکن تمہارے گھر میں جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے گھر میں محسوس کرو
اللہ نے جنت تمہارے گھر میں اتاری ہے. تم تو ہرن کی طرح کر رہے ہو, جیسے ہرن کی ناک میں مشک ہے اور وہ پورا جنگل گھوم رہی ہے, کدھر ہے خوشبو, کدھر ہے, وہ پاگل ہوئی ہرن. سب جگہ جاؤ لیکن پہلے اپنے ماں باپ کے قدموں پہ گرو, ان سے دعا لو. کسی خوبصورت سے خوبصورت انسان کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھگی پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر ملتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو ماں باپ کا چہرہ دیکھے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا. سبحان اللہ. بس بات سمیٹ کو ختم کرتے ہوئے اس کرو, اگر کچھ بننا چاہتے ہو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. ہم آئلہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کو چھڑانے کے لیے کہتے ہو تو تم جانو تمہارا کام جانو, لیکن جس دل میں رسول اللہ کی محبت ہے, جو عاشق رسول ہے, وہ ماں باپ کا کبھی غدار نہیں ہو سکتا. جی. عاشق رسول کی پہچان ہے کہ وہ ماں باپ کا وفادار ہے. حضرت بلال کو دیکھو, عاشق رسول ماں کے کیسے وفادار ہے. حضرت اویس قرنی کو دیکھو, ماں کے کیسے وفادار. حضور غوث الاعظم دستگیر کو دیکھو, ماں کے کیسے وفادار. ماں نے ایک جملہ کہہ دیا, گھر سے نکلتے ہو پوری زندگی اس پہ عمل کیا. اور ہمارے نبی ماں سے کتنا پیار کرتے ہیں. ہمارے نبی کو نبی یہ امی کہتے ہیں. ہمارے نبی کا لقب کیا ہے؟ نبی یہ امی. اب لوگ اس پہ دھوکہ کھا گئے, کہنے لگے وہ تو ان پڑھ ہے. ارے پاگل, جو ان پڑھ ہوگا وہ کائنات کو کیسے پڑھائے گا؟ کبھی کسی ان پڑھ کو پڑھاتے بھی دیکھا ہے؟ ان پڑھ کو پڑھنے کی ضرورت ہے, پڑھانے کی ضرورت نہیں. اور حضور فرماتے ہیں بعثت معلما, کہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا. سبحان اللہ. سب آ کر معلم بنے ہیں اور حضور بنا کر بھیجے گئے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ جس کو اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہو اس کو استاد کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ. نبی کو ان پڑھ کہنے والا جاہل ہے. نبی ان پڑھ نہیں ہے, نبی تو پڑھانے آئے. نبی تو یہ میرا عنوان نہیں, لیکن بات آئی تو عرض کروں. ایک ان پڑھ ہے, اس کو اسٹیج پہ بلا کر بولو پڑھو, تو لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب پاگل ہوئے ہو. ان پڑھ کو پڑھو بولنا یہ جہالت ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی ہے جو تقریر کرنا نہیں جانتا, اس کو اٹھا کے بولو تقریر کرو, بولے مجھے آتی نہیں. ظلم نہ کرو مجھ پہ, میں تقریر کرنا نہیں جانتا. ایک آدمی نعت پڑھنا نہیں جانتا, اس کو نعت پڑھو, لیکن آپ پاگل ہو گئے زبردستی مجھ سے کیا کام لے رہے. سنار کا کام لوہار نہیں کرتے, لوہار کا کام سنار نہیں کرتے. ایسے ہی اب نبی پر جو پہلی آیت آئی, نبی پر پہلی آیت کون سی آئی؟ اقرا, مطلب پڑھو. جو ان پڑھ ہو اس کو اللہ پڑھنے کے لیے کیسے کہے؟ بتائیے. اقرا بتا رہی ہے کہ نبی ان پڑھ نہیں تھے. جبریل کے آنے سے پہلے انہیں پڑھا لکھا کر کے بھیجا گیا. سبحان اللہ. وہ تو معلم بن کر کے آئے تھے نا, انہیں معلم. تو بہرحال بحث دوسری طرف جا رہی ہے, لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں, حضور کا لقب ہے امی. اب اس کے بہت سے معنی ہیں. امی کا ایک معنی بے پڑھے کائنات کو پڑھانے والا. امی کا ایک معنی اللہ کا ڈائریکٹ شاگرد, الرحمن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. امی کا ایک معنی مکے کا نام ہے ام القرآ. مکے کا کیا نام ہے؟ پکا اس کا نام, مکہ اس کا نام, بلد امین اس کا نام. تو مکے کا ایک نام کیا ہے؟ ام القرآ. تو جیسے اندور پہ رہنے والا اندوری, لکھنؤ کا رہنے والا لکھنوی, تو جو ام القرآ میں رہتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ امی.
یعنی ام القرا کا رہنے والا. تو نبی امی ہے نا, حضور مکے میں پیدا ہوئے, ام القرا میں پیدا ہوئے. لیکن امی کا ایک معنی اور سن لیں جو مفسرین نے بیان کیا, اور اس پہ بات پوری ہوتی ہے, توجہ کریں. ام ماں کو کہتے ہیں, ماں کو کہتے ہیں, اور امی ماں والا. امی مطلب ماں والا. اب ماں والے تو سبھی ہیں. آپ کا دھیان ہے تو میں بات کروں گا, ورنہ بات ہے نا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں توجہ. یہ اس عنوان, یہ اس محفل کی اختتامی گفتگو ہے, لیکن دھیان سے سننا. ہمارے نبی کا آپ نے بہت کچھ سنا سیرت کا, یہ پہلو بھی سنیں. حضور ماں سے کتنی محبت کرتے تھے. حضور کو امی اس بنیاد پر بھی کہا گیا ماں والا. ماں والا مطلب ارے سبھی ماں والے, بن ماں کا کون ہے؟ بن باپ کا تو کوئی ہوا ہے, بن ماں کا آدم و حوا کے سوا کوئی نہیں ہوا. ہاں ماں سے ہی ہوئے, تو ماں والے تو سب ہے. تو ماں والے کا مطلب کیا؟ اصل میں جس کو جس سے زیادہ رغبت اور محبت کرتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں, جس کو علم سے زیادہ محبت تو کیا کہتے ہیں؟ جو رات دن علم میں گھسا رہتا ہوتا ہے یہ علم والا ہے. جو تقوی میں بہت زیادہ ڈوبا رہتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ تقوی والا ہے. جو انسان جس سے رغبت رکھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ والا ہے, یہ وہ والا ہے. تو جب نبی کو سب سے زیادہ ماں سے پیار کرتے دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ نبی یہ امی ہے, یہ نبی تو ماں والا ہے. سبحان اللہ. اب نبی نے ماں سے کتنا پیار کیا, اب اس کو سن لیجیے. ٹائم میرا پورا ہوا لیکن اجازت ہے میں بتا دوں اس پہ نبی نے ماں سے کتنا پیار کیا. نبی نے ماں سے کتنا پیار کیا. ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان حضور تشریف فرما تھی. اللہ کے رسول جلوگر تھے. ایسے میں ایک بوڑھی عورت, بڑی بھی لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آئی. اس کی کمر ہلکی سی جھک چکی تھی, اس کے بدن پہ کمبل تھا. اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا, صحابہ کو چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آقا صحابہ کو چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس بڑی بی کے پاس, بڑھیا کے پاس جا کر کے بیٹھے اور اس کے لیے اپنی کمبل بچھائی اور اس کو کمبل بچھا کے اپنی کمبل پہ بٹھایا. صحابہ نے یہ منظر دیکھا, ہائے ہائے کیا خوش نصیب خاتون ہے جس کے لیے رسول رحمت اپنی چادر بچھا رہے ہیں اور اپنی چادر کو اس کو بٹھا رہے ہیں اور غور سے اس کی باتیں سن رہے ہیں. اور جب تک وہ باتیں کرتی رہی حضور اس کی باتیں سنتے رہے. وہ کھڑی ہو گئی تو اللہ کے سچے رسول بھی کھڑے ہو گئے. جب وہ جانے لگی تو صحابہ نے پوچھا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, اے کریم بندہ پرور آقا یہ کون خوش نصیب خاتون ہے جس پر اتنا کرم ہو رہا ہے. آقا فرماتے ہیں یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے. یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے. تب لوگوں کو احساس ہوا کہ دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام ہے. اگر حقیقی ماں سیدہ آمنہ سامنے آتی تو رسول اللہ ان سے کتنا پیار کرتے, ان سے کتنی محبت کرتے. جب دودھ پلانے والی ماں کا احترام یہ ہے, اللہ اکبر, جو ماں آمنہ تھی حلیمہ سعدیہ نے تو دودھ پلایا لیکن حقیقی ماں حضرت سیدنا آمنہ تھی. سیدہ آمنہ پاک سے کتنا پیار تھا. حضور بار بار کہتے تھے آج مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی یاد آ رہی ہے, اور حضور ماں کا ذکر کر کے رو پڑتے, کہتے آج مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی یاد آ رہی ہے, اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. اس لیے کہ رسول اللہ کی عمر مبارک ابھی صرف 6 سال کی تھی کہ رسول پاک کی امی جان دنیا سے تشریف لے گئی, اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے سیدہ آمنہ کو ان کی قبر میں دفن کیا. حضور نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. آپ جانتے ہیں اپنی ماں سے کتنا پیار تھا, بار بار ذکر کرتے تھے. حج پہ گئے تو حج کو جانے سے پہلے ماں کے مزار پہ تشریف لے گئے, ماں کی قبر پہ تشریف لے گئے. ذرا غور کیجئے, حج کو جانے سے پہلے ماں کے مزار پہ جا رہے ہیں, ہجرت کے وقت ماں کے مزار پہ جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور موقع پر بار بار حضور ماں کے مزار پہ تشریف لے گئے. سیرت کی مختلف کتب کے اندر موجود ہے اور اکثر ماں کا ذکر کرتے, میری ماں تو ایسی تھی, میری ماں تو ایسی تھی. حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ کو دیکھ کے کہتے فاطمہ تو میری ماں جیسی دکھتی ہے, تو ام ابیہا ہے, تو میری ماں کی طرح ہے, یعنی تجھے دیکھ کر میری
माँ मुझे याद आती है। आइए मैं आपको बताऊं नबी की अम्मी जान कैसी थी, नबी की अम्मी जान के साथ नबी का ताल्लुक क्या था। आज अपने माँ बाप से दूर होने वालों, अल्लाह अकबर, दोस्तों के साथ घंटों बैठते हो, इसके साथ घंटों बैठते हो, उसके साथ घंटों बैठते हो, माँ बाप तरस जाते हैं। 24 घंटे में एक बार भी अपने माँ बाप की खैरियत पूछते हो, माँ बाप तरसते हैं, मेरा बेटा आएगा, मेरे पास बैठेगा, मेरी खैरियत पूछेगा। नहीं नहीं, आजकल के बच्चों को माँ बाप के पास बैठने का टाइम नहीं है, कुत्तों के साथ खेलने का तो टाइम है, बिल्लियां पालने का तो टाइम है, चिड़ियों को वक्त देने का टाइम है, अल्लाह अकबर, जानवरों के साथ दिल बहलाने का टाइम है। वो माँ बाप जो तुम्हारी जन्नत है, खिदमत करो तो जन्नत है, तौहीन करो तो वो तुम्हारी जहन्नम है, उनके पास बैठने का वक्त नहीं, उनके पास बैठो, उन्हें टाइम दो, उनकी खुशी हासिल करो। आओ ना जरा देखते हैं रसूल रहमत अम्मी से कितना प्यार करती हैं। बल्कि एक बात बताऊं, अब जब भी अम्मी को अम्मी कहना, इस नियत से कहना कि मैं अपनी माँ को अम्मी इसलिए कहता हूं कि मेरे नबी ने अपनी माँ को अम्मी कहा, यानी कि मेरी माँ, मेरे नबी ने अपनी माँ को माँ कहा, इसलिए हम उसको अम्मी कहते हैं। अल्लाह अकबर, कितना प्यार है ना नबी ने, अल्लाह अकबर, किस कदर माँ से प्यार किया। अभी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की उम्र मुबारक 5 या 6 साल की थी। हलीमा सादिया के घर से हुजूर अलैहि सलाम अपनी अम्मी जान के पास आए। माँ में और बेटे में बड़ा प्यार था, बहुत खूबसूरत थी हुजूर की अम्मी जान, बहुत छोटी उम्र में दुनिया से चली गई। एक दिन हजरते सैयदा आमिना ने मेरे आका से कहा, बेटे तुमने अपने अब्बा की ज़ियारत नहीं की, तुमने तुम्हारे अब्बू को नहीं देखा, मेरा दिल ये चाहता है कि एक मर्तबा मैं तुम्हारे अब्बू की मज़ार की तुम्हें ज़ियारत करा दूं, तो चलो मैं तुम्हें ले जाती हूँ। और अपने ससुर सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने बेटे को हज़रत अब्दुल्ला के मज़ार पे ले जाऊँ। मेरे बेटे ने बाप की शक्ल तो नहीं देखी, कम से कम बाप का मज़ार तो देख ले। अल्लाह अकबर। और रसूलुल्लाह के अब्बू जान का मज़ार जो है वो मदीने मुनव्वरा में है, मदीने शरीफ में, क्योंकि उनके अब्बू जान बहुत बड़े ताजिर थे। रसूल पाक के अब्बू जान सैयदना अब्दुल्ला बहुत बड़े ताजिर थे, तो वो तिजारत के लिए गए और रास्ते में बीमार पड़ गए। तो उनके अब्बू का ननियाल पड़ता था मदीना शरीफ, उसका पुराना नाम यसरब है, लेकिन हम उसको यसरब नहीं कहते, अदब की वजह से मदीने मुनव्वरा कहते हैं, मदीना शरीफ कहते हैं, खालिस मदीना मदीना भी नहीं कहते। जब भी मदीने मुनव्वरा का नाम लो तो मदीना शरीफ कहो, मदीनतुल मुनव्वरा कहो, तैयबा पाक कहो, उसको खालिस मदीना मदीना न कहा करो, बल्कि मदीना शरीफ कहा करो। फतावा रज़िया में सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने हमें तलकीन की, मदीना शरीफ कहो, बगदाद शरीफ कहो, अजमेर शरीफ कहो। जिस जमीन पे बुजुर्ग लोग रहते हैं तो अगर से मजाक उड़ाने दो, दीवानों का मजाक न उड़ाएंगे तो किसका मजाक उड़ाएंगे। हम इश्क के बंदे हैं, इसलिए लोगों को देख करके जो है वो बात न बदलो। मैं तो अजमेर शरीफ जाता था और टीसी पूछता था कि कहाँ जा रहे हो, तो मेरे दोस्त लोग शर्म की वजह से कहते थे कि यार ये टीसी मुसलमान नहीं है, अजमेर कह दो। मैंने कहा किसी मुसलमान और गैर मुस्लिम की वजह से हम अपनी बोली क्यों बदले, अजमेर शरीफ कहो ताकि वो भी अजमेर शरीफ कहे। याद रखिए कि किसी को देखकर अपनी बोली नहीं बदलना, हम अपनी निस्बतों का ख्याल करें। मजाक उड़ाने का तो फिक्र छोड़ दो, इसलिए कि दीवानों ही का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन दीवाना कभी फिक्र नहीं करता कि मुझे लोग क्या कहेंगे। इश्क वालों का मजाक हमेशा उड़ाया गया, अभी भी उड़ाया जा रहा है, आगे भी उड़ाया जाता रहेगा, लेकिन आशिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनाफिकों ने सिद्दीक़ अकबर के इश्क का मजाक न उड़ाया, फारूक आज़म के इश्क का मजाक न उड़ाया। बहरहाल तो हम मदीने मुनव्वरा को मदीने मुनव्वरा कहते, यसरब नहीं कहते। तो मदीने मुनव्वरा में हुजूर के प्यारे प्यारे अब्बू जान सैयदना अब्दुल्ला का विसाल हो गया और वहीं पर आपको दफन किया। और उसके बाद बताऊं, आज से चंद साल पहले जब मस्जिद नबी की तौसी होने लगी तो रसूलुल्लाह के अब्बू जान का मजार मस्जिद के अंदर आ रहा था, तो सऊदी हुकूमत ने ये फैसला किया कि रसूलुल्लाह के अब्बू जान का मजार निकाल करके जो है वो जन्नतुल बकी में जो है वो मुंतकिल करते। तो बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियों को जो है उनकी मौजूदगी के अंदर रसूलुल्लाह के अब्बू जान की कब्र को खोला गया और कब्र को खोल करके उनको उनके जिस्म को निकाला गया। मुफ्ती आजम मिस्र का बयान है कि इत्तेफाक से मैं भी उस वक्त मौजूद था, तो मैंने देखा जब रसूलुल्लाह के अब्बू जान का मजार जो है वो रखा गया है स्टेशन पे ला करके, तो मैंने देखा
دیکھا اتنے خوبصورت تھے, زیادہ عمر نہیں تھی, ابھی چہرے پر داڑھی کے بال نکل رہے تھے. میں نے سوچا کہ میں نے رسول اللہ کے ابو جان کو تو جو ہے وہ ان کی حیات میں نہیں دیکھا, ذرا ان کے جسم کو ہاتھ لگا کر ٹچ کر کے برکت حاصل کروں. تو کہتے جب میں نے ٹچ کیا تو جیسے زندوں کو ٹچ کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے خون ہٹ جاتا ہے, پھر واپس سے خون واپس آ جاتا ہے. تو 1400 سال کے بعد بھی رسول اللہ کے ابو جان کے جسم کو ٹچ کیا گیا تو کہا ریشم سے زیادہ نرم لگ رہا تھا. میں کہتا ہوں نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کافروں کا جسم بھی 1400 سال تک کے قبر میں محفوظ رہتا ہے. اور مولوی تیری جسم کو قبر کی ہڈیاں مٹی کھا جائے گی. کتنے لوگ ہیں جو مٹی میں مل گئے, لیکن نادان یہ نہیں دیکھتا ارے تو تیرا باپ مولوی ہو کر کے تیری قبر میں ہڈیاں پگھل گئی اور پگھل جائے گی, لیکن میرے نبی کے ابو جان کے جسم کو دیکھ 1400 سال کے بعد بھی جسم صحیح سلامت ہے. کہ کافر ایسے ہوتے, کافروں کے جسم بھی صحیح سلامت ہوتے. ارے پاگلوں, چوروں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتا, چوروں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتا, جواریوں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتا, تو کافر کے گھر میں اللہ کا محبوب کیسے پیدا ہوتا؟ ارے جب غوث پاک جیسے سید الاولیاء کو پیدا کرنا ہوا تو صالح کے گھر میں سید الاولیاء پیدا نہیں ہوا, بلکہ سید الاولیاء صالح نہیں ابو صالح کے گھر میں پیدا ہوا. جب سید الاولیاء کے لیے صالح نہیں چلتا بلکہ ابو صالح چاہیے, جب غوث پاک کے والد کے لیے اتنے متقی کا انتخاب کیا گیا تو سید الانبیاء کے والد کے لیے کیسے والد ہم تو یہ کہتے ہیں کہ باپ ہونے کے اعتبار سے حضرت عبداللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ کسی کا بیٹا غوث ہے, کتب ابدال صحابی ہے, لیکن اے سرکار عبداللہ تم پر میری جان قربان ہے, میری نسل قربان ہے, تمہارا شہزادہ تو اللہ کا محبوب ہے. حضرت عبداللہ اور آمنہ وہ ہیں, حضرت عبداللہ اور آمنہ وہ ہیں. توجہ, بات بہت الگ سمت میں نکل گئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ابوا اور گنبد خضرا کی توجہ اس سبحان اللہ. عبداللہ اور آمنہ کو لوگ کیا جانے, عبداللہ اور آمنہ کو لوگ کیا پہچانے؟ جس کو عرش سے سلام آتا ہے, توجہ, جس کو عرش سے سلام آتا ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ جس کی بہو ہے, وہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ. جس سیدہ فاطمہ کے لیے قیامت کے دن اعلان ہوگا, محشر والو گردنیں جھکا لو, آنکھوں کو بند کر لو, نبی کی بیٹی فاطمہ پلچراج سے گزر رہی ہے, جس کے لیے محشر والوں کی گردنیں جھکائی جائے گی, وہ سیدہ فاطمہ جس کی پوتی ہے, اس کو سرکار عبداللہ اور سرکار آمنہ اپنے نبی کے ماں باپ کی اہمیت سمجھو. بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جب میری دعا قبول ہونے میں دیر ہوتی ہے تو میں اللہ سے کہتا ہوں واسطہ تجھے نبی کے ماں باپ کا. نبی کے ماں باپ ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نبی کے والدین پہ بہت باتیں کروں, لیکن میں بس اتنی بات پہ بات پوری کرتا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور بہت دیر تک کے سردی کے موسم میں تقریر کرنا لوگوں کی اپنی حاجتیں ہوتی ہے. ایک بات سن لے, حضور علیہ السلام کی امی جان سے حضور کو پیار کتنا تھا, تو حضور کی امی جان نے کہا, میں بات پوری کر لوں گی. حضور کی امی جان نے کہا میرے بیٹے, ہائے ہائے ہائے, حضور کو کوئی بیٹا نہیں کہہ سکتا, پوچھو علماء سے ہیں, وہ سب کے آقا ہیں, لیکن جس کو بیٹا کہنے کا حق ہے وہ سیدہ آمنہ ہے. وہ سرکار آمنہ آپ کے قدموں کی بلائیں لیتی ہے دنیا کہ آپ ایسی ماں ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ آپ کا بیٹا ہے. کیا شان ہے سرکار آمنہ, اللہ اکبر. تو کہا میرے بیٹے میں چاہتی ہوں کہ تمہارے بابا کے مزار پہ تمہیں لے چلوں, اور تمہارے دادا سے اجازت لی.
3 लोग निकले मक्के से मदीने शरीफ चले। उस वक्त तो मदीना शरीफ नाम नहीं था, यसरब था। मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूँ, कोई ये ना कहे कि मदीना शरीफ नाम तो बाद में पड़ा, तो उसको नाम यसरब। तो बहरहाल ये भी देख लें, तवज्जो, नबी के पहुंचने से पहले अब्बा जाकर आराम कर रहे हैं कि तुम यही आओगे मेरे लाडले, सुभान अल्लाह। तुम यही आओगे तो हम और तुम क़यामत तक साथ साथ आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। हाय हाय। और जो जगह हमारे बुजुर्गों ने हमें बताई नबी के अब्बा जान के मज़ार की, वो रसूलुल्लाह के सरहाने हुजूर के कहा, हाँ, पूरा बकी कदमों में सो रहा है और अब्बा को सरहाने रखा। अब तो वो मुंतकिल हो गया मज़ार, लेकिन बहरहाल जो जगह है वो उसकी निशानदेही की हुई है। बहरहाल तो हुजूर की अम्मी जान ने कहा कि हम तुम्हें ज़ियारत कर रहे हैं, मेरे बाबा की मज़ार की ज़ियारत। और हज़रत उम्मे ऐमन ये हुजूर की अम्मी की कनीज़ थी। असल में ये कनीज़ थी हुजूर के अब्बू जान की, लेकिन जब हुजूर के अब्बू जान का विसाल हुआ तो ये कनीज़ हो गई हज़रत उम्मे ऐमन हुजूर की अम्मी की। और जब अम्मी का विसाल हुआ तो ये कनीज़ मिल गई किसको? हज़रत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे ऐमन का नसीब देखो, पहले कनीज़ थी हुजूर के अब्बू जान की, फिर कनीज़ बनी हुजूर की अम्मी जान की, फिर कनीज़ बनी रसूलुल्लाह की, फिर कनीज़ बनी सैयदा फातिमा की। सुभान अल्लाह। ये उम्मे ऐमन भी उम्मे ऐमन है, ये उम्मे ऐमन भी बड़ी शान वाली खातून उम्मे ऐमन। हाय हाय। तो बहरहाल ये तीनों काफिला निकला और फिर मक्का शरीफ से मदीना शरीफ गए और हुजूर ने अपने अबू जान के मज़ार पर, अबू जान के मज़ार पे गए अपनी ज़ियारत कराने। यही तो कहूँगा, हुजूर अपने अबू जान को अपनी ज़ियारत कराने के लिए गए। हुजूर की अम्मी जान ने जो है वो अपने शोहर का मज़ार देखा, बहुत रोई। जवानी का आलम था, बहुत छोटी उम्र थी, कोई बड़ी उम्र नहीं थी हुजूर की अम्मी जान की, और जवानी में बेवा हो गई। हुजूर अपनी माँ के शिकम में सिर्फ 2 महीने के थे, तब हुजूर के अबू जान का विसाल हो गया। तो बहुत बड़ी शायरा भी थी, शेर कहना जानती, शेर कहने की सलाहियत थी। तो अपने शौहर की शान में शेर कहने और सदमा ताज़ा हो गया। तकरीबन 6 साल के बाद, मिसाल के 6.5 साल के बाद पहुंची थी, सदमा ताज़ा हो गया। और जब मदीना मुनव्वरा से वापस पलटने लगी मक्का शरीफ की तरफ, तो अबुआ के मकाम पर बर्दाश्त नहीं हुआ सदमा, बीमारी बढ़ गई। जब बीमारी बढ़ गई तो सरकार आमना ने हज़रत उम्मे ऐमन से कहा, उम्मे ऐमन अब मुझसे चला नहीं जाता, कोई छोटे से टीले पे क़याम कर लेते हैं। और जब छोटे से टीले पे क़याम किए तो वो अबुआ का मकाम था, वहाँ चादर बिछा दी गई, पत्थर का सरहाना अम्मी के सरहाने रख दिया गया और हुजूर अपनी माँ के पास बैठ गए। हुजूर की अम्मी जान हुजूर को देखती और रोती, इसलिए कि वो जान रही थी कि ये मेरा आखिरी दीदार है। और हुजूर की अम्मी जान का विसाल किस शान से हुआ, हुजूर सरहाने बैठे और अम्मी हुजूर को देख रही है, और हुजूर को सिर्फ देख नहीं रही बल्कि हुजूर की नाक पड़ रही है। हुजूर की पैदाइश के बाद जिसने सबसे पहले हुजूर की नाक लिखी है उसे सैयदा आमिना थी। और क्या नाक लिखी मुझे सब अशार तो याद नहीं, जिसको पढ़ना है इमाम कुस्तलानी की किताब में पढ़ ले, लेकिन मैं उसका मफहूम पढ़ा, मुझे वो अशार याद नहीं। कि वो कहती हैं कि नसीहत मेरे बेटे कभी बुतों के करीब मत जाना। क्या कहती? कभी बुतों, ये मुशरिक है, ये काफिर है, कभी बुतों के करीब मत जाना, मैं तुझे अल्लाह के भरोसे सौंपती हूं, मैं तुझे अल्लाह के शुक्र करती हूँ। और फिर उसके बाद शेर कहती है हर नई चीज पुरानी हो जाएगी। शेर है इसके सरकार आमिना। आपको बहुत से नात वो याद है, सबसे पहले जिसने नात लिखी है वो नबी की अम्मी है। ये नात ना याद है, ये नात याद नहीं, इनको काफिर कहते हो, शर्म नहीं आती लोगों को? इन बुजुर्गों को काफिर कहते हो जो नबी की नाते लिख रहे लोगों के लिखने से पहले। नबी की प्यारी अम्मी जान तो कहती है हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर उरूज को ज़वाल आएगा, हर बुलंदी पस्ती में चली जाएगी, हर मशहूर को भुला दिया जाएगा। फिर कहती मगर 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 आमिना को कभी नहीं भुलाया जाएगा, आमिना को हमेशा याद किया जाएगा, आमिना का
का जिक्र हमेशा बाकी रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसे फर्जंद को जन्म दिया है, इसकी वजह से कयामत तक मेरा नाम जिंदा रहेगा। मेरा बेटा कोई मामूली बेटा नहीं है, मेरे बेटे के जरिए से मेरा नाम ए सरकार आमिना, ए अब्बा की मलका, हमारे माँ बाप आपको कुर्बान सरकार, बिल्कुल आपका नाम जिंदा है। ये गांव, इसका नाम क्या है? भवानी, दक्षिण भोपाली। ये उस दौर में था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन आज इस भोपाली के अंदर नबी की अम्मा जान का जिक्र हो रहा है, मलका अब्बा का जिक्र हो रहा है। आपने सच कहा था, ए अब्बा की मलका, मेरे नबी की प्यारी अम्मी जान, तुम्हारी नालैन पे हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान, हमारी जानें कुर्बान, हमारा जिस्म कुर्बान, हमारी रूहें कुर्बान। सरकार आमिना, बिल्कुल आपका जिक्र जिंदा रहेगा। और अमीनुल कादरी जैसे लोग अगर मर जाए तो भी इसके बाद हजारों लोग पैदा होंगे जो आपकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते रहेंगे। आप कहती है मेरा नाम क़यामत तक हमेशा जिंदा रहेगा कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसके चेहरे की रोशनी अल्लाह अकबर दिलों को लुभाती है, जिसके चेहरे का नूर अल्लाह अकबर दिलों को जिंदगी बख्शता है। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम की अम्मी जान ये नात पढ़ रही है और रोती जा रही है। हुजूर अम्मी को रोते देखकर खुद भी रो रहे हैं। ये आखिरी मुलाकात है नबी की अपनी अम्मी जान से। हाय हाय हाय, हुजूर रो रहे, अम्मी जान रो रही है। ऐसे में रोते रोते एक आखिरी हिचकी आती है और नबी की अम्मी जान हिचकी लेकर के उनकी रूह निकल जाती है, सर ढलक जाता है, सर ढलक गया। हुजूर रोते, अम्मी को देखते, अम्मी चुप हो गई, अम्मी जान चुप हो गई। तो सरकार अपनी अम्मी को कहते, अम्मी अम्मी उठो, अभी थोड़ी देर पहले जो आप कह रही थी ना कहो, यानी जो नाक पढ़ी थी और कहो। तो उम्मे अमन ने सीने से चिमटा लिया और चिमटा के कहा, शहजादे तुम्हारी अम्मी अब दुनिया से चली गई है। जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। मैंने सोचा उम्मे अमन तुमने मना क्यों किया? तो फौरन मेरे दिल ने कहा अभी अल्लाह को पर्दा मंजूर था, अगर दूसरी मर्तबा नबी माँ को कह देते माँ बोलो तो नबी की माँ बोल पड़ती। अरे जब उनके 11वें नंबर के बेटे की ठोकर से मुर्दा जिंदा होता है, कौन जिंदा है? जब मेरा गौस मुर्दे को जिंदा कर सकता है अल्लाह की अता से, तो मेरे नबी की शान क्या है ना? लेकिन बहरहाल क्या हुआ, तो उम्मे अमन ने रोक दिया, मना कर दिया कि शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, उनको जमीन के अंदर दफन करना होता है, उनको आराम के लिए लिटा दिया जाना होता है। क्या शान है सरकार आमिना की, नबी ने अपने हाथों से 6 साल की उम्र में अपनी माँ की कब्र खोदी, अपनी माँ की कब्र। हाय, ये माँ के साथ प्यार है, नबी मोहब्बत है। किसी की कब्र सहाबा ने खोदी, किसी की कब्र औलिया ने खोदी, किसी की कब्र अंबिया ने भी खोदी, लेकिन सैयदुल अंबिया 6 साल की उम्र में जिसकी कब्र अपने हाथ से खोदते हैं वो एक खुशनसीब बस्ती है जिसे सैयदा तैयबा ताहिरा नबी की प्यारी प्यारी अम्मी जान सैयदा आमिना कहा जाता है। और फिर जब कब्र खुद गई तो उम्मे ऐमन की मदद से रसूलुल्लाह ने अपनी माँ को अपने हाथों से उनकी कब्र में उतारा, और कब्र में उतारने के बाद जब मिट्टी बराबर कर दी गई तो मिट्टी बराबर करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान की कब्र जब अब्वा में बन गई तो सरकार का हाथ पकड़ा और उम्मे ऐमन ने कहा शहजादे चलो, क्योंकि उम्मे ऐमन को मेरे आका की अम्मी जान ने कहा था उम्मे ऐमन मेरी अमानत को संभाल कर ले जाना, अब्वा से संभाल के मक्के ले जाना और इनके दादा के सुपुर्द कर देना। उम्मे ऐमन ने रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कहा चलो, चला तसव्वुर में ना आए, अब्वा की जमीन को कहा चलो, तो जैसे का चलो मेरे आका ने शान मासूमियत से पूछा उम्मे ऐमन मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। उम्मे ऐमन ने रोते हुए कहा शहजादे तुम्हारी अम्मी अब हमारे साथ कभी नहीं आएगी, तुम्हारी अम्मी अब हमेशा यही रहेगी, तुम्हारी अम्मी का मकाम यही, तुम्हारी अम्मी यही रहेगी। तो उम्मे ऐमन का बयान है, बुजुर्गों ने फरमाया, हुजूर ने उम्मे ऐमन का हाथ छुड़ाया और टीले की तरफ कुछ तेजी से गए। जब उम्मे ऐमन गई तो क्या देखा, हुजूर माँ की कब्र पे लिपट कर रो रहे हैं, माँ से मोहब्बत देखो, माँ की कब्र पे लिपट के रो रहे हैं और मोटे मोटे आंसू कब्र पर निछावर हो रहे हैं। और सरकार कहते अम्मी तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और तुम भी मुझे छोड़कर चली गई, अम्मी तुम भी मुझे छोड़ के दुनिया से चली गई। इतना कहना था
ایمن رو پڑی اور رونے کے بعد ایمن کا بیان ہے کہ ایمن نے حضور کو اٹھا کر کے جب لے کر کے گئی تو ایمن کہتی ہے میں جب حضور کو لے کے جا رہی تھی حضور ماں سے محبت اتنی تھی کہ پلٹ پلٹ کر ماں کی قبر کو دیکھ رہے روتے جا رہے تھے اور پلٹ پلٹ کر ماں کی قبر کو دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ جب میں نے ان کو اپنی سواری پر اپنی اونٹنی پہ بٹھایا تو میں دیکھتی تھی جیسے وہ ابوا سے دور جاتے ہیں ویسے پلٹ پلٹ کر دیکھتے، ایسا لگتا تھا ابھی ماں لوٹ کر آئے گی، ابھی ماں لوٹ کر آئے گی۔ مگر یہ قدرت کا قانون ہے، یہ قدرت کی سنت ہے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں کبھی لوٹ کے نہیں آتے۔ پھر نہیں پتا کہ ایمن نے رسول اللہ کے آنسوؤں کو کیسے خشک کیا، کیسے پہنچا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی آنسوؤں کو کس طریقے سے اس پہ صبر کیا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پہ نبی ماں کو یاد کرتے رہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز کا انتظار ہے، ایسے میں اللہ کے رسول عشاء کی نماز کے انتظار میں ہیں، صحابہ بھی انتظار میں ہیں، اور صحابہ کی عادت تھی کہ جب حضور موجود ہوتے تو حضور کے رخ انور کو تکا کرتے، دیکھا کرتے، وہ جانتے تھے حضور کو دیکھنے سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ صحابہ حضور کو دیکھ رہے تھے، حضور کی آنکھوں میں چپ کے آنسو آ رہے تھے اور داڑھی شریف پر نچھاور ہو رہے تھے، موٹے موٹے آنسو حضور کی آنکھوں میں تھے۔ صحابہ نے دیکھا حضور رو رہے، وہ صحابہ کرام تھے، آقا کی تکلیف کو اپنی تکلیف سے بڑھ کے سمجھتے تھے، حضور کی خوشی کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی سے بڑھ کے سمجھتے تھے۔ سب کچھ قربان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ جب آقا کو روتے ہوئے دیکھا صحابہ تڑپ گئے، حضور کے قریب آئے، حضور کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آقا ہمارے ماں باپ قربان آپ پہ، آپ کیوں رو رہے ہیں آقا؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ نوجوانوں بس تصور کر، آج ماں باپ ہے ان کی قدر کر لو، جب یہ نعمت چھین لی جائے گی، ماں باپ جب قبروں میں ہمیشہ کے لیے نیند سو جائیں گے، تم انہیں یاد کرو، حضور نے یاد کیا تم نہ یاد کرو، انہیں ڈھونڈو گے، تمنا کرو گے کہ خواب میں ان کی زیارت ہو جائے، لیکن اس وقت تو خواب میں بھی وہ نہیں دکھیں گے۔ آج ستا لو جتنا ستا رہے ہو، کل خواب کو بھی ترس جاؤ گے۔ آج ان کو راضی کر لو، آج ان کو راضی کر لو، وقت ہے، نعمت ہے، ان کی موت کی تمنا مت کرو، ان کی لمبی عمر کی دعا کرو، ان کے ہاتھوں کو چومو، انہیں اچھے اچھے کھانے کھلاؤ، انہیں اچھے اچھے کپڑے پہناؤ، ان کو اپنے قریب رکھو، ان کے قریب رہو، ان پہ سب کچھ قربان کرو۔ ایک دن تم یاد کرو گے وہ نبی جس کا سر درد کرتا ہے تو اللہ لامکہ پہ بلا کے اپنا دیدار کراتا ہے، وہ رسول رو رہے، چپ کے رو رہے، خاموش آنسوؤں سے رو رہے۔ صحابہ پوچھتے آقا کیوں رو رہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی، آج مجھے میری امی یاد آ گئی، ہائے میری امی۔ پھر میرے آقا نے جب کہا نا مجھے میری امی یاد آ گئی، کیا وہ دردناک لمحہ رہا ہوگا، رسول اللہ کی روتی ہوئی آنکھیں اور حضور کے لبہائے برستے، جب یہ جملے نکلے ہوں گے میری امی مجھے یاد آ گئی، ہائے میری امی۔ صحابہ رو پڑے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا وہ خوش نصیب ماں ہے جس کو اللہ کا رسول یاد کر کر کے رو رہا ہے؟ صحابہ کرام حضور کے ساتھ رو پڑے اور میرے آقا کہتے کاش، دیکھو حضور کہہ رہے کاش آج میری امی ہوتی کتنا اچھا ہوتا، آج میری ماں ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ حضور کو ماں کی یاد آئی، حضور کو ماں کی یاد، جس کو اللہ نے زندگی اور موت کا اختیار دیا، اس نبی کو ماں کی یاد آئی، ہمیں بھی آئے گی۔ دعا کرو اللہ اپنے ماں باپ کو لمبی عمر، ان کی خدمت کرو، انہیں خوش کرو۔ ماں باپ خوش ہے اللہ خوش، ماں باپ ناراض ہے اللہ ناراض۔ جو اولاد ماں باپ کا دل دکھا کے ان کو ناراض کرے، آقا نے فرمایا اللہ تو ان کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا، عبادتیں بھی قبول نہیں کرتا۔ آؤ تو حضور فرماتے آج مجھے میری امی کی یاد آ۔ سب صحابہ رو پڑے، پھر آقا کہتے کاش آج میری امی حیات ہوتی کتنا اچھا ہوتا،
ये कहते हुजूर रो पड़े, सब रो पड़े, देर तक रोते रहे। जब रोते रोते इफाका हुआ तो सहाबा किराम से मेरे आका ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, काश अगर आज मेरी माँ हयात होती तो कितना अच्छा होता, और मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता। अब हुजूर की तमन्ना देखें, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता। ये नबी की नमाज है, नमाज लाने वाले की नमाज, जाने नमाज की नमाज है, जाने ईमान की नमाज है। आका कहते काश मेरी अम्मी हयात होती, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, और मेरी माँ को मेरी हाजत होती, और मेरी माँ मुझे पुकारती, मेरे बेटे मोहम्मद, मेरी माँ को मेरी हाजत होती, मेरी माँ को मेरी हाजत होती, और मेरी माँ मुझे कहती, मेरे लाल, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। मैं नमाज की हालत में माँ की आवाज को सुनता। जब मेरी माँ मुझे पुकारती तो मैं माँ की आवाज पर नमाज छोड़ देता। मेरी माँ की आवाज पर नमाज छोड़ देता, और नमाज छोड़कर लब्बैक या उम्मी कहते हुए अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। ये मेरे आका ने अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार किया। आपसे मैं पूछता हूँ, आका कह रहे कि मेरी माँ मुझे अगर नमाज में बुलाती तो मैं नमाज छोड़कर चला जाता हूँ, और आज हमारा क्या है? माँ कह रही है दवा को पैसे दे तो डांट रहा। माँ कह रही है तू अपनी पसंद की शादी मत कर, बाप कह रहे तू अपनी पसंद की शादी मत कर, वो लोग अपने मेयार के नहीं है, वो अच्छे लोग नहीं है। तो कहते हो मैं तुझे छोड़ दूंगा लेकिन उनको नहीं छोड़। मेरे भाई माँ बाप को छोड़कर नमाज़ें कबूल नहीं है। अगर माँ बाप को छोड़ के अपनी पसंद की शादियां करोगे, उनका दिल दुखा के, तुम्हें खुशियां कैसे मिलेगी? उनको डांटते हो, उन्हें तकलीफ पहुंचा, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। माँ बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको शऊर अता फरमाए। आज घर जाना, घर जाने के बाद सबसे पहला जो काम करना है अपने माँ बाप को राजी करो। अगर अल्लाह को राजी देखना है अपने माँ बाप को राजी। तुम्हारे माँ बाप इधर उधर पड़ेंगे, अपनी बीवियों के हवाले मत छोड़ दो अपने माँ बाप को कि तू खिदमत कर, नहीं, तुम खुद भी खिदमत करो, उन्हें खिलाओ पिलाओ। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे माँ बाप मस्जिदों के दरवाजों पे बैठ के भीख मांग रहे हैं, बहुत सारे माँ बाप रोटी के टुकड़े टुकड़े को तरस रहे हैं, बहुत सारे माँ बाप उनकी खाट आपने जबरदस्ती बाहर कर रखी। उन्हें बादशाहों की तरह, गुलामों की तरह मत रखो, माँ बाप को बादशाहों की तरह रखो। उनके सामने ऊंची आवाज न करो, पस्त आवाज करो, वो जो कहें उनकी बात मानो। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हें दुनिया में जन्नत हासिल हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं किया फिर कुछ भी कर लो, कुछ बनने वाला नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है सबसे पहले अल्लाह पाक मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।